فضل بن ربی سے نقل ہے کہ مجھ سے ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، میرے لیے کوئی ایسا حجام یعنی پچنے لگانے والا تلاش کرو جو پتھر سے زیادہ خاموش ہو۔ میں نے خلیفہ سے عرض کیا، میرا ایک غلام بہت ہی خاموش ہے۔ خلیفہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ میں نے اس کو بھیج دیا اور اس کو خاموشی اور کچھ بھی بات نہ کرنے کی تاکید کی۔ پھر اس کے بعد جب میں خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو نہایت ہی ترش رو اور سخت غصہ کی حالت میں پایا۔ آخر خلیفہ نے کہا، اے فضل، بے شک اس غلام کی عجب شان اور حالت ہے، اور اس کے متعلق میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس فراش سے جو خلیفہ کی خبر سے مخصوص تھا پوچھا۔ اس نے کہا، جب اس حجام نے پچنا لگانا شروع کیا تو اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے محمد کو مامون پر مقدم کیا، حالانکہ مامون محمد سے عمر میں زیادہ ہیں؟ اس پر خلیفہ نے کہا، میں جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو تجھ کو اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ حجام تھوڑی دیر بھی چپ نہ رہا اور پھر کہا، یا امیر المومنین، میں آپ سے ایک دوسری بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے پھر فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جعفر بن یحییٰ برمکی کو کیوں قتل کیا؟ خلیفہ نے کہا، جب میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے جواب کی تم کو خبر کروں گا۔ اس کے بعد حجام نے کہا، میں آپ سے ایک تیسری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، کہو۔ حجام نے کہا، آپ نے شہر رقہ کو بغداد پر کیوں ترجیح دی اور اختیار کیا، حالانکہ بغداد رقہ سے بہتر اور عمدہ ہے؟ خلیفہ نے کہا، جب میں فارغ ہوں گا تو اس کا جواب بھی تجھ کو دوں گا۔ آخر میں جب خلیفہ فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے خادم مسرور کو بلایا اور اس سے فرمایا، اس حجام کے قتل سے پہلے تم ٹھنڈا پانی نہ پینا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایسے 3 مسئلے پوچھے ہیں کہ اگر منصور بھی ان باتوں کو مجھ سے پوچھتا تو میں اس کو بھی جواب نہ دیتا۔ فضل وزیر نے کہا کہ میں اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ ناگاہ ابو دلامہ شاعر ہارون رشید کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا، اور اس نے اپنی بیوی ام دلامہ سے یہ سازش کر لی تھی کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جائے گا اور خلیفہ کو ام دلامہ کی موت کی خبر کرے گا، جبکہ ام دلامہ زبیدہ خاتون کے پاس جائے اور وہ ابو دلامہ کے مرنے کی خبر ان کو دے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے ابو دلامہ کو روتا ہوا دیکھا تو کہا، تیرا کیا حال ہے کہ تو روتا ہے؟ اس پر ابو دلامہ نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم میاں بیوی جوڑا بحال رہنے کے وقت ایسے تھے جس طرح مرغ سنگ خوار میدان میں رہتا ہے، اس عافیت سے جو فراق زندگی میں اور خوش عیشی میں نصیب ہوتی ہے۔ پس حوادث زمانہ نے اپنی گردش کی وجہ سے ہم کو جدا کر دیا، اور کوئی چیز جدائی سے زیادہ وحشت ناک ہرگز نہیں۔ اس کے بعد ابو دلامہ نے کہا، امیر المومنین، ام دلامہ مر گئی اور میں اس کی تجہیز و تکفین کا محتاج ہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کے لیے مال کا حکم دیا۔ ادھر ام دلامہ روتی ہوئی زبیدہ خاتون کے پاس داخل ہوئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو دلامہ اپنے راستے پر گزر گیا، یعنی مر گیا۔ چنانچہ زبیدہ نے اس کو اس قدر مال دیا کہ جس سے وہ اس کی تجہیز و تکفین کرے۔ اس کے بعد ہارون رشید حجام کے سوالوں اور ابو دلامہ کے مرنے کی وجہ سے محل میں غضب آلود داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا، کیا بات ہے، میں آپ کو غمگین دیکھتی ہوں۔ خلیفہ نے اس کو ام دلامہ کے مرنے کی خبر کی، جسے سن کر زبیدہ ہنسی اور کہا، ابھی ابو دلامہ کی تجہیز کے واسطے میرے پاس آئی تھی، اور خلیفہ نے کہا، ابو دلامہ ام دلامہ کی تجہیز کے واسطے میرے پاس سے مال لے کر گیا ہے۔ فضل کہتے ہیں کہ پس ہارون رشید ہنسی میں ڈوبے ہوئے
میرے پاس محل سے برآمد ہوئے۔ چنانچہ مجھے اس سے تعجب ہوا کہ خلیفہ غمگین محل میں داخل ہوئے اور خوش خوش برآمد ہوئے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ماجرا بیان کیا۔ میں نے اسی وقت حجام کی سفارش کی تو خلیفہ نے فوری قبول کی اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ دوستو، مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔